میری شادی کو پورے 15 سال ہو چکے تھے، لیکن ان 15 سالوں میں مجھے شادی شدہ زندگی کا کوئی سکھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ خلوت کے وہ لمحات جو ہر عورت شوہر کے ساتھ بہت خوشی خوشی گزارتی ہے اور دن بھر کی ساری تھکن بھول جاتی ہے، وہ مجھے ان 15 سالوں میں کبھی نصیب ہی نہ ہو سکے، کیونکہ میرا شوہر کبھی میرا حق ادا ہی نہیں کر سکا۔ ابھی بھی وہ پورے 5 سال بعد لوٹ کر آ رہا تھا اور میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ طبیعت میں عجیب سی بیزاری آ گئی تھی۔ پھر وہی سب کچھ مجھے برداشت کرنا تھا، میرے شوہر کا بے دلی سے میرے قریب آنا اور مجھے استعمال کر کے چھوڑ جانا، یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ شوہر کے آنے کے بعد میں بس اپنے بے جان وجود کو اس کے حوالے کرتی تھی، اور وہ کسی ضرورت کے تحت مجھے استعمال کرتے ہی کمرے سے نکل جایا کرتا تھا۔ میرے اندر کی تشنگی گزرے 15 سالوں میں مٹ ہی نہیں سکی تھی۔ میں بہت بوجھل دل سے اپنے شوہر کی واپسی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ آئیں گے اور سیدھے اپنی اماں کے کمرے میں چلے جائیں گے، اور جب میرے پاس کمرے میں آئیں گے تب بھی مجھے وہ خوشی اور وقت نہیں دے سکیں گے جس کی میں حقدار ہوں، کیونکہ شادی کے 15 سالوں میں میں نے یہی تو دیکھا تھا۔ سالوں بعد وہ 1 مہینے کے لیے لوٹتے تھے، اور اس 1 مہینے میں بھی وہ میرا حق ادا نہیں کر پاتے تھے۔ ہر وقت ان پر تھکاوٹ سوار رہتی۔ میں نے تو شکوے شکایتیں کرنا بھی ترک کر دی تھی، کیونکہ اب مجھے ان کے بغیر رہنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میں اپنی جنسی خواہشات کا خود گلا گھونٹ چکی تھی، وہ جنسی خواہش جو ایک فطری عمل ہے اور ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اسے میں نے تھپک تھپک کے سلا دیا تھا۔ میں کسی غلط راہ کی مسافر نہیں بننا چاہتی تھی، اور صحیح راستے پر میرا ہم سفر میرے ساتھ نہیں تھا۔ جب میں نئی نئی دلہن تھی اس وقت یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، کیونکہ میری خواہش پوری بھی نہ ہو پاتی اور میرے شوہر مجھے چھوڑ کے چلے جاتے۔ میں بہت زیادہ تڑپا کرتی تھی، دل تو چاہتا تھا انہیں جھنجھوڑوں، ان سے کہوں کہ میری خواہشات کو پورا کریں، لیکن عورت ہونے کے ناطے شرم کی وجہ سے میں مجبور ہو جاتی تھی۔ اگر مرد کو عورت کا ساتھ صحیح طرح سے نہ ملے تو وہ اسے نوچ کے اپنا حق حاصل کر لیتا ہے، لیکن ایک عورت کو تو اتنی آزادی بھی نہیں کہ وہ اپنے شوہر سے اپنا حق وصول کرنے کی بات کر سکے۔ میں بھی شرم و حیا کے ضابطوں میں بندھی تھی، کبھی کھل کر اپنے شوہر سے یہ خواہش بھی نہ کر سکی کہ میں اس کے ساتھ سے مطمئن نہیں ہوں اور مجھے مزید اس کا ساتھ چاہیے۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ دنوں میں میرے شوہر کو خود ہی اس بات کا احساس ہو جائے گا، لیکن میرے شوہر نے بس شادی کے بعد 15 دن میرے ساتھ جیسے تیسے گزارے، پھر پردیس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں امید سے ہو گئی۔ میرے پاس ایک بیٹی نے جنم لیا تھا۔ میرا شوہر بیٹی کی پیدائش پہ بھی نہیں لوٹا تھا، بلکہ اس کے بھی 3 سال بعد واپس آیا تھا۔ اس وقت میرے پاس ننھی سی گڑیا تھی جسے سنبھالنے میں میرا سارا وقت گزر جاتا تھا۔ پھر گھر کے کاموں کا سارا بوجھ بھی مجھ پہ تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے شوہر کو وقت دے پاتی تھی، اور جو وقت میں اسے دیتی اس میں بھی وہ میرا نہ ہوتا۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ اس لیے آج اس کے لوٹ کر آنے کی خبر جب مجھے ملی تب بھی مجھے زیادہ خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ساس کے کہنے پر میں نے شوہر کی پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے تھے۔ میری بیٹی جو اب 10 سال کی ہو رہی تھی اسے بھی اپنے باپ کے آنے کی زیادہ خوشی نہیں تھی، کیونکہ میرے شوہر جب بھی آتے تو نہ مجھے وقت دیتے اور نہ ہی اسے، بلکہ وہ سارا وقت بس سو کے گزار دیا کرتے تھے۔ اب تو مجھے ان کے آنے کی خوشی بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیٹی بھی نارمل تھی، جیسے اس کے بابا 5 سال بعد نہیں بلکہ 5 دن بعد لوٹ رہے ہیں۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، جبکہ میری ساس تھیں جنہوں نے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا کہ اشرف کی پسند کے کھانے تیار کر دو، اس کی مرضی کے مطابق کمرہ تیار کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے میری شادی شدہ نندوں کو بھی بلا لیا تھا۔ پھر جب رات کے وقت اشرف لوٹے تو گھر میں خوب شور ہنگامہ ہونے لگا۔ میری نندوں نے بھائی کے ساتھ مل کے ڈنر کیا، جبکہ مجھے تو اپنے شوہر کے ساتھ فرصت سے 2 گھڑی بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں تو ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بھی نہ بیٹھ سکی۔ سارا وقت بس سب کو سرو کرنے میں ہی چلا گیا تھا۔ ہاں، البتہ میں نے یہ بات ضرور محسوس کی تھی کہ
میرے شوہر نے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا، پھر وہ کمرے میں چلے گئے، میں باورچی خانے میں برتن دھونے لگی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، میری نندیں کھا پی کے نکل جاتی تھیں اور میں گھنٹوں صفائی اور باورچی خانے میں گزار دیتی۔ لیکن ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر اشرف پیچھے سے باورچی خانے میں آ گئے، مجھے پیار سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ ان کے اس انداز نے مجھے ایک دم شاک کر دیا۔ ان 15 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ شادی کے شروع کے دنوں میں بھی اشرف نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب انہوں نے باورچی خانے میں قدم رکھا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، وہ دھیرے سے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہنے لگے، انم، کیا ساری رات یہیں باورچی خانے میں گزارنے کا ارادہ ہے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ ہم پہلے مل کے ڈنر کریں گے، پھر ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ تمہاری وجہ سے میں نے بھی 2-4 لقمے لے کے ہی کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی اس بات نے مجھے حیرت کی نئی دنیا میں ڈال دیا۔ میں نے بس ایک نظر ان پہ ڈالی اور دوسری نظر پھیلے ہوئے باورچی خانے پر۔ آج سے پہلے کبھی میرے شوہر نے اس بات کا احساس نہیں کیا تھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ بہت کم ہی ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہوگا، لیکن آج نہ جانے کیسے انہیں اس بات کا خیال آ گیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے صابن لگے ہاتھوں کو دھلوایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گئے۔ محبت سے مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ سب صبح بھی ہو سکتا ہے، بلکہ میں اماں سے صبح ہی بات کرتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی ماسی لگوا دے۔ کب تک تم اکیلے اتنا کام کرو گی؟ شوہر کا یہ بدلا ہوا روپ مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کو کیا مجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہے، جو ان کا انداز بالکل بدل کے رہ گیا ہے۔ طرح طرح کے خیال دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں صاف لفظوں میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں، کیا انہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہے جو اس طرح سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ لیکن پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی، وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ جب واپس لوٹے تو ٹرے میں گرم گرم کھانا تھا، وہ خود کھانا گرم کر کے لائے تھے۔ میں شرمندہ ہو گئی، میں نے کہا مجھے کہہ دیتے، مگر وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانے لگے۔ بڑی مشکل سے میرے حلق سے نوالے اتر رہے تھے۔ شوہر کا یہ بدلا روپ مجھے بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ پھر کھانے کے بعد میرے شوہر نے اٹھ کر الماری کھولی اور ایک شاپر لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میرا دل کپ کپا اٹھا، کیونکہ اکثر مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر واپس آئے گا اور مجھے طلاق کے کاغذات پکڑا دے گا، کیونکہ میری نندیں مجھے یہی دھمکی تو دیتی تھیں کہ اگر تم نے خاموشی سے اس گھر میں گزارا نہ کیا اور ہماری خدمت نہ کی تو ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کے بھائی کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ شاپر کھولا تو اندر سے ایک سیاہ رنگ کی نائٹی نکلی، جسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ ایسے کپڑے تو میں نے شادی سے لے کے ابھی تک نہیں پہنے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جہاں شرارت چھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، بیگم، اس عمر میں بھی تم بہت خوبصورت لگتی ہو۔ اگر یہ پہن کر میرے سامنے آؤ گی تو میں تو اپنے ہوش گنوا بیٹھوں گا۔ شوہر کی بات پر میں بالکل حیران رہ گئی۔ پھر میں نے انکار کیا کہ میں نے کبھی اس طرح کا لباس نہیں پہنا۔ پھر آج کیسے؟ میرے شوہر نے محبت سے مجھے اپنی باہوں میں بھرا، کہنے لگے، آج تک نہیں پہنا تو آج پہن لو۔ ہمیشہ شکایت کرتی تھیں کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، آج تمہارا ہونا چاہتا ہوں تو تم خود بھاگ رہی ہو۔ شوہر کی بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہر بیوی یہی تو چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ توجہ دے، اسے محبت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے۔ اب جب مجھے یہ سب کچھ مل رہا تھا تو پھر میں کیوں اتنی سوچوں کا شکار تھی؟ میں جلدی سے اٹھ کے واش روم میں گئی، شاور لے کر اپنے پاس سے اٹھتی ادرک لہسن کی بدبو کو دور بھگایا اور پھر وہ نائٹی پہن کر پرفیوم اسپرے کیا اور پھر شوہر کے پاس خلوت میں پہنچ گئی۔ اس رات پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ ٹائم گزارا تھا جس کی تمنا میں شادی کی پہلی رات سے کر رہی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی خوش کیا تھا، وہ بھی اس طرح کہ میں اب اپنے آپ پر ناز کر رہی تھی
کہ میرے شوہر نے عزت کے ساتھ مجھے محبت بھی دے دی تھی، وہ محبت جو میری زندگی میں بہت عرصے سے کہیں نہیں تھی۔ اور پھر اگلی صبح تو وہ ہوا جس نے مزید مجھے چونکا دیا۔ میرے اٹھنے سے پہلے میرے شوہر اٹھ چکے تھے۔ جب میں اٹھ کر ان کے پیچھے کمرے سے نکلی تو وہ اپنی اماں کے سامنے کھڑے تھے۔ ان سے کہہ رہے تھے کہ کب تک میری بیوی اکیلی اس گھر میں کام کاج کرے گی؟ دونوں بہنیں آ کر مزید اس کا جینا مشکل کر دیتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی بہنوں کے آنے کے خلاف ہوں، لیکن انہیں چاہیے کہ جب بھی یہاں آئیں تو سمرین کا بھی ہاتھ بٹا دیا کریں۔ سمرین اکیلے کب تک یہ سب کچھ دیکھتی رہے گی؟ وہ تھک جاتی ہے۔ آپ کسی ملازمہ کا انتظام کریں یا پھر میں ہی کوئی ملازمہ تلاش کر دیتا ہوں۔ میری ساس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شاید بیٹے کی ایسی زبان وہ پہلی بار سن رہی تھی، اس لیے یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگی، تجھ پہ کون سا جادو کر دیا سمرین نے، جو ایک رات میں ہی ایسے اس کی محبت میں پر تول رہا ہے؟ تیری شادی کو 15 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک سمرین نے ہی تو پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، پھر اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ میرے شوہر کہنے لگے کہ ابھی تک سنبھالا ہوا تھا لیکن اب نہیں سنبھال سکتی، وہ تھک جاتی ہے، اسے بچی کو پڑھانا بھی ہوتا ہے، میرے پیچھے بچی کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ہے، اسی لیے اس پہ رحم کھائیں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر گھر سے نکل گئے۔ میں ہکا بکا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ پھر جب میں آگے بڑھی اور میری ساس کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ غصے سے کہنے لگی، یہ تو نے میرے بیٹے پہ کون سا جادو چلا دیا؟ ایک رات میں ہی اسے تیری تھکن نظر آ گئی۔ ساس کی بات پہ میں شرمندہ ہو گئی۔ میرے بھیگے ہوئے بال وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ ان کی آر پار ہوتی نظروں سے بچ کر میں باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ شادی کے 15 سال بعد بھی مجھے ایسی شرم محسوس ہو رہی تھی جیسے میں کوئی نئی نویلی دلہن ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اشرف واپس آئے تھے۔ وہ 1 مہینے کے لیے آتے تھے، لیکن اس 1 مہینے میں کوئی ایک رات بھی وہ میرے ساتھ ایسی نہیں گزارتے تھے جیسی پچھلی رات گزری تھی۔ وہ رات کے 2 بجے تک اپنی اماں کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے اور کمرے میں آتے ہی سو جاتے۔ تھوڑا بہت وقت وہ مجھے دیتے تو اس میں بھی ان کا انداز بالکل بیگانہ سا ہوتا، جیسے بس اپنی ضرورت پوری کر رہے ہوں یا پھر اس رشتے کی ضرورت کو نبھا رہے ہوں۔ اس لیے اب 15 سال بعد ان کا یہ روپ میرے لیے بالکل انوکھا تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے مجھے کچھ غلط ہوتا نظر آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کروں، کسے بتاؤں کہ میرا شوہر کتنا بدل گیا ہے۔ دراصل یہ تبدیلی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے اندر آنے والی یہ جوانی اور محبت سے بھرپور ان کے جذبات مجھے کسی بڑی انہونی کا پتہ دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میری ساس نے فون کر کے میری نندوں سے میری شکایت لگا دی، جبکہ میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، مگر ان کا کہنا تھا کہ میں نے اشرف کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے اور بہنوں کے خلاف بھی کیا ہے، جبکہ خدا گواہ تھا کہ میری تو اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اشرف جب کافی دیر بعد گھر لوٹے تو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ خود ہی میرے پاس باورچی خانے میں آ گئے، بتانے لگے کہ پرانے دوستوں سے ملنے گیا تھا، سب مجھے دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر وہ ان کے قصے سنانے لگے۔ میں کام کرتے کرتے کبھی کبھی ایک حیرت بھری نظر اشرف پر بھی ڈال لیتی۔ شادی کے 15 سالوں میں پہلی دفعہ میں ان کے منہ سے ان کے دوستوں کے قصے سن رہی تھی۔ مجھے تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے کتنے دوست ہیں اور کیسے ہیں، ان کی فیملیز میں کون کون ہے، مگر آج تو وہ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتا رہے تھے اور میں بس سنتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیٹی باورچی خانے میں آئی تو مجھے اور اپنے بابا کو دیکھ کے دروازے پہ ہی رک گئی۔ میرے شوہر نے اسے محبت سے اندر بلایا، سینے سے لگایا، پھر اس سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اپنے بابا کا یہ انداز اس کے لیے بھی بالکل انوکھا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی اپنے بابا کو پڑھائی کے بارے میں بتانے لگی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے گئی تاکہ اپنے اسکول کے پروجیکٹس دکھا سکے، اور وہ اس کے ساتھ چلے گئے۔ باپ بیٹی کی یہ محبت میری آنکھوں میں آنسو بھر گئی۔ میری ساری دعائیں ایسے لگتا تھا جیسے قبول ہو گئی۔ پھر شام کے وقت اشرف کہنے لگے کہ تم اور ردا تیار ہو جاؤ، میں تم دونوں کو سمندر لے کے چلتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری ساس کہنے لگی کہ دونوں بہنوں کو بلا لو، وہ بھی اپنے بچے لے کے تمہارے ساتھ چلی جائیں گی۔ یہ سن کے میرے شوہر نے انکار کر دیا۔
کہنے لگے میں کچھ وقت اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اگلی دفعہ ان لوگوں کو بھی لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ وہ نفرت سے مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میں تو خود اس بات پہ حیرت زدہ تھی۔ میرے شوہر تو بہنوں کے بغیر ہلتے بھی نہیں تھے، پھر کیسے وہ انہیں چھوڑ کے گھومنے جانے کو راضی تھے؟ خیر میں اپنی بیٹی کے ساتھ تیار ہو کے گھر سے نکل گئی۔ ہم گھومے پھرے، ڈنر کیا، رات کو گھر واپس لوٹے تو میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس رات میرے شوہر نے دوبارہ مجھے تیار ہونے کا کہا تو میں ساری تھکن بھلا کے مسکراتے ہوئے خود ہی تیار ہو کے بستر پہ آ گئی۔ لیکن اس رات میرے شوہر نے مجھے اور بھی حیران کر دیا، کیونکہ پہلے انہوں نے میری کمر اور میرے پاؤں دبائے۔ میں انہیں روکتی رہ گئی لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ نہ روکے۔ محبت سے تیل کی مالش کرتے وہ میرے وجود کی تھکن کو اتار رہے تھے، اور میں نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس رات جب اشرف میرے حقوق ادا کر کے واش روم میں گئے تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ پہلے تو اشرف 2 منٹ سے زیادہ مجھے وقت نہیں دیتے تھے، اب وہ اتنا کیسے بدل گئے؟ میں نے سوچا تھا کہ اشرف سے سیدھا سیدھا پوچھ لیتی ہوں۔ جب اشرف واش روم سے آئے تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سے ان کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ پوچھوں یا پھر یہ جاننے کی کوشش کروں کہ وہ اتنے جوان ہو کے کیسے لوٹے ہیں۔ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ وہ میرے حق میں بہت اچھے ہو گئے تھے، ورنہ مجھے آج بھی شادی کی وہ پہلی رات اچھی طرح یاد تھی جب اشرف کمرے میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف ڈال دیا تھا، پھر واش روم سے آ کر سیدھے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ نہ محبت بھری کوئی بات کی، نہ کوئی وعدہ یا امید دلائی، مستقبل کو لے کے کوئی ایسی بات نہ بولی جس سے مجھے اپنی زندگی کے خوشگوار ہونے کا احساس ہوتا۔ اور اس پہلی رات کے بعد سے لے کر اب تک کے اشرف کا رویہ میرے ساتھ اتنا ہی سرد رہا۔ وہ ہمارے تعلق کو بس ضرورت کے تحت نبھایا کرتے تھے اور پھر کمرے سے نکل جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بوڑھے بھی لگنے لگے تھے، مگر اس بار تو وہ بالکل بدل کے لوٹے تھے۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزرا تھا، پھر ایک دن وہ مجھے اور ردا کو لے کے باہر نکلے اور سیدھے پاسپورٹ آفس لے گئے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے میں سارے انتظامات کر کے آیا ہوں، بس تمہارا پاسپورٹ اور ویزا لگواؤں گا اور اس بار تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہماری بیٹی باقی کی پڑھائی وہیں پوری کرے گی اور تم بھی میرے ساتھ رہو گی۔ اشرف کی باتوں نے تو مجھے بالکل ہکا بکا کر دیا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں چاہتا ہوں ہم دونوں اب ساری زندگی ایک ساتھ رہیں۔ میں نے اماں کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے اماں کو میں بڑے بھائی کے گھر بھجوا دوں گا۔ تم نے ساری زندگی اماں کی خدمت کی ہے، اب کچھ وقت بڑی بھابھی کو بھی ان کی خدمت کر لینے دو۔ پھر میرے شوہر نے میرا اور ردا کا پاسپورٹ بنوایا اور اماں کو بتائے بغیر ہی ہمارا ویزا بھی لگ گیا، اور مجھے بھی سختی سے کہہ دیا تھا کہ اماں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ویزا لگ کر آئے گا تو میں خود اماں سے بات کر لوں گا۔ پھر پورے 45 دن بعد ویزا لگ کر آ گیا۔ جب اشرف نے یہ بات اماں کو بتائی تو انہوں نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، کہنے لگی یہ جادوگرنی ہے، اس نے تجھ پہ کوئی جادو کیا ہے جو تو اسے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ پہلے بھی تو اس کے بغیر وہاں رہتا رہا ہے، اب اسے ساتھ کیوں لے جا رہا ہے؟ تجھے بوڑھی ماں کا خیال نہیں آیا کہ میں یہاں اکیلی کیا کروں گی؟ اشرف کہنے لگے اماں آپ کچھ وقت بڑے بھائی کے گھر گزار لیں، ساری زندگی میں نے اور انم نے آپ کا خیال رکھا ہے، اگر کچھ وقت آپ بڑے بھائی کے گھر رہ جائیں گی تو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے انم کو لے کے بھی کچھ فرض ہیں، مجھے انہیں بھی پورا کر لینے دیجیے۔ اور پھر میرے شوہر نے میری ساس کی ایک نہ سنی، انہوں نے دونوں بیٹیوں کو بلا کے میرے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا بھی کیا۔ میری عمر بھر کی محنت رائے گاں گئی۔ اپنی ساس نندوں کا دل جیتنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنی ہستی کو مٹا دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھ پر ایسے ایسے الزام لگے تھے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا کے رہ گئی تھی۔ لیکن اشرف نے کہہ دیا تھا کہ تم ان سب کی باتوں کو دل پہ نہ لو، بس اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کویت روانہ ہو گئے۔ ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی،
اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہم کویت پہنچے تو میرے شوہر نے مجھے پہلی بار اپنا گھر دکھایا، جسے دیکھ کے میں بڑی حیران ہوئی۔ یہ بہت عالی شان سا گھر تھا، جس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے، پاکستان آنے سے پہلے ہی میں نے یہ گھر پوری طرح سیٹ کروا دیا تھا، کیونکہ میں تمہیں ساتھ لے کر آنے والا تھا۔ اس رات جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ اشرف، آپ اتنے کیسے بدل گئے؟ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، نہ ہی ایسے جوان تھے، نہ ہی مجھے زیادہ وقت دیتے تھے۔ پھر اب اچانک 15 سال بعد آپ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ میرے شوہر نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور پھر جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اشرف کہنے لگے کہ جب میں شادی کے لیے واپس لوٹا تب مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ دونوں بہنوں کی شادی کرنی تھی، لیکن اس سے پہلے اماں نے میری شادی کروا دی تاکہ گھر میں کوئی کام والی آ سکے۔ اس وقت میں اتنا میچور نہیں تھا کہ تمہاری ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا۔ میں تو اس وقت شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں کے کہنے پہ میں نے شادی کر لی، مگر تمہارے حق ادا نہ کر سکا۔ ہر وقت تم سے بھاگتا تھا، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو میرے دل میں تمہارے لیے جذبات بدلنے لگے۔ میں واپس آنا چاہتا تھا، مگر اماں نے روک دیا کہ پہلے بہنوں کو رخصت کرو پھر آنا۔ اس کے بعد جب میں لوٹا تو تم بچی میں مگن تھی۔ پھر اماں کہنے لگیں کہ تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے بغیر ہی بہت خوش رہتی ہے۔ اور مجھے بھی ایسے ہی لگا جیسے تم اب میرے بغیر رہنے کی عادی ہو گئی ہو، اس لیے میں نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا کہ کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ میں بس اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جب مجھ سے اپنی ضروریات برداشت نہ ہوتی تو میں تمہارے قریب آ جاتا اور پھر ضرورت پوری ہوتے ہی تم سے الگ ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سال پر سال گزرتے چلے گئے۔ ان 15 سالوں میں صرف 4 بار تمہارے پاس آیا اور چاروں بار تمہارا حق ادا نہ کر سکا، کیونکہ ہر بار اماں تمہارے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات میرے کان میں کہہ دیتی کہ میرا تم سے رشتہ بنانے کو بھی دل نہ چاہتا۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا تھا کہ چھپ کر کویت میں دوسری شادی کر لوں، لیکن میں اتنا برا نہیں تھا کہ تمہیں دھوکہ دے کر پردیس میں شادی کر لیتا۔ پھر کچھ مہینے پہلے میرے ایک دوست کے پاس پاکستان سے فون آیا کہ اس کی بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت رویا، میرے گلے لگ کے کہنے لگا کہ اتنے سالوں میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی کے 4 پل بھی نہ گزار سکا۔ اماں بہنوں کی خواہشوں کی خاطر میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو قربان کر دیا، اور اب میری وہ بیوی ہی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر جب وہ پاکستان سے لوٹ کے آیا تو کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر دیا۔ اب اس وقت میری زندگی میں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ میری بہنیں جن کے لیے میں نے اپنی جوانی برباد کی وہ اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ خوش ہیں، اور میری ماں، وہ مجھے دیکھ کے خوش تو تھی لیکن اس کا دل لگانے کو اس کے باقی بیٹے بھی تھے۔ لیکن میری وہ بیوی جو صرف میری خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آئی تھی وہ تنہائی میں مر گئی۔ میں روز محشر خدا کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس عورت کا حق ادا نہ کر سکا جسے میں نے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ میں نے اپنے دوست کا جب یہ حال دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے بھی تو زندگی اسی طرح گزاری ہے، بلکہ میں کیا، پردیس میں رہنے والا ہر شخص ایسی ہی تو زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے جب میں واپس لوٹا اور اس دن میں نے گھر میں دیکھا کہ میری ساری بہنیں ہنس بول رہی تھیں، سب اپنے شوہروں کے ساتھ خوش باش تھیں، سب میرے ساتھ کھانا کھانے ٹیبل پر بیٹھی تھیں، لیکن تم ملازماؤں کی طرح کاموں میں لگی تھیں، تو مجھے احساس ہوا کہ تمہاری زندگی بھی بالکل میرے دوست کی بیوی جیسی ہے۔ اور پھر مجھے یہ خوف ستایا کہ اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ بہنیں تو اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں، اماں کے پاس دوسرے بھائیوں کا سہارا ہے، لیکن میری تو ساری دنیا تم سے ہے۔ اس لیے میں نے اسی لمحے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جو کچھ میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد میں یہ فیصلہ تو کر چکا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ کویت لے آؤں گا، لیکن اس رات اپنی ماں بہنوں کا رویہ دیکھ کر مزید اس بات پر میں پختہ ہو گیا کہ اب ہمیں زندگی ساتھ گزارنی ہے۔
وہ محبت جو شادی کی پہلی رات مجھے تمہیں دینی چاہیے تھی، وہ میں نے 15 سالوں بعد تم پر لٹائی، کیونکہ یہ 15 سال میں نے اپنے گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر اپنے رشتے کو قربان کیا، مگر اب میں ہمیشہ رشتے کو مزید قربان نہیں کروں گا، یہ کہہ کے اشرف نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی، سارے گلے شکوے آنسوؤں کے ذریعے بہہ گئے، کیونکہ میرا شوہر میرا ہو گیا تھا، میرا صبر رنگ لے آیا تھا۔ آج میں اپنی گھریلو زندگی میں بہت خوش ہوں، میری بیٹی بھی اپنے بابا کے ساتھ بہت خوش ہے۔ عورت کا صبر، اس کی محنت ضائع نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن شوہر کو اس بات کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرے۔ پردیس میں رہنے والے مردوں کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، عورتوں کو اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ کس طرح وہ پورے گھر کی خوشیوں کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جوانی برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی پہلے اس بات کا اس قدر احساس نہیں تھا جتنا اب ہوتا ہے۔ اب میں خود اپنے شوہر کے ساتھ پردیس میں رہتی ہوں اور یہاں موجود مردوں کی مشکل زندگی دیکھتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ ایک مرد اپنے گھر گھرستی کو چلانے کے لیے کس طرح اپنی پوری زندگی مٹی میں رون دیتا ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر آپ کے شوہر پردیسی ہیں تو انہیں اپنی بھرپور محبت کا احساس دلائیں اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔